علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اور اس کی پھوپھی کو جمع نہ کیا جائے اور نہ عورت اور اس کی خالہ کو۔ یہ رشتے تو بالکل واضح آپ سمجھتے ہیں۔ عورت اس کی پھوپھی، تو پھوپھی کون ہوگی؟ عورت کے باپ کی بہن، اور نہ عورت اور اس کی خالہ کو، جو عورت ہوگی اس کی ماں کی بہن۔ ابو داؤد و ترمذی و دارمی و نسائی کی روایت انہی سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ پھوپھی کے نکاح میں ہوتے اس کی بھتیجی سے نکاح کیا جائے۔ کوئی صورت وہاں تھا کہ بھتیجی کے نکاح میں ہوتے ہوئے پھوپھی سے نکاح کیا جائے، اور یہاں ہے کہ پھوپھی کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھتیجی سے نکاح کیا جائے، یا بھتیجی کے ہوتے ہوئے اس کی پھوپھی سے، یا خالہ کے ہوتے ہوئے اس کی بھانجی سے، یا بھانجی کے ہوتے ہوئے اس کی خالہ سے۔ یہ مسائل کو اچھی طرح سے آج یہ جو گفتگو ہے بہت اہم ہوگی انشاءاللہ۔ امام بخاری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورتیں ولادت یا نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے بھی حرام ہے۔ تو یہاں یہ بات بھی آپ معاشرے کے اندر عام کریں کہ کسی طور پر بھی، خیر اب تو یہ وقت شاید نہیں ہے، اور پرانے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ جب خواتین کسی کام میں مشغول ہوتی تھی تو رشتہ دار خواتین قریبی وہ بچوں کو دودھ پلا دیا کرتی تھی۔ تو اصل میں اس بات کو بھی کلیئر کرنا ضروری ہے لوگوں میں، اگر کسی نے کسی مرد کو یا بچی کو یعنی بچپن میں دودھ پلائے، 2 سال کی مدت ہے، اور رضاعت میں 2.5 سال، یعنی 2 سال دودھ پلائے گی، لیکن رضاعت جو مسئلہ جو ثبوت کے لیے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے کہ 2.5 سال کے اندر سے کسی عورت نے کسی بچے یا بچی کو دودھ پلا دیا تو وہ اس کی رضائی ماں بن جائے، پھر وہ اس کا باپ رضائی، اس کی رضائی ماں، اس کی رضائی دادی، یہ سب مسئلے آگے تک چلے گی۔ تو یہ مسئلہ کنفرم کرنا ضروری، لوگوں کو پہلے بتا دے ورنہ پھر مسائل ہو جائے گی، کیونکہ جس سے رشتہ حرام ہے وہ جس نے دودھ پیا اس نے نہیں کیا اور اسی کی لڑکی سے ہو گیا تو زندگی پر حرام رشتے میں، تو پھر اس کے آنے والی نسلوں پر اثر ہوگا۔ رشتہ ہی حرام ہے تو پھر شیطان تو پہلے سے داخل ہوا ہے، تو پھر جو پاکیزہ رشتے کی جو برکتیں ہوتی وہ ان برکتوں سے محروم رہے گا۔ صحیح مسلم میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے رضاعت سے انہیں حرام کر دیا جنہیں نسب سے حرام فرمایا۔ مسائل فقہیہ، محرمات وہ عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، یہ گفتگو چل رہی ہے، اور حرام ہونے کے چند اسباب ہیں، چند کارن، اور اس بیان کو 9 قسموں پر منقسم کیا جاتا ہے۔ کتنے؟ پہلی قسم اول یعنی حرام رشتے جو ہے ان میں سب سے پہلی قسم ہے نسب یعنی خاندان، اس میں 7 عورتیں شامل ہیں۔ کتنی؟ ماں، بیٹی، بہن، ماں بولیے، بیٹی، بہن، 3 ہو جائے، پھر پھوپھی خالہ، کتنے؟ 5 ہو گئے، بھتیجی بھانجی، 7۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ نسب ہے، پھر ان کے اوپر نیچے سب، یہ اصل ہے۔ دادی، نانی، پردادی، پرنانی اگرچہ کتنی ہی اوپر کی ہو سب حرام، اور یہ سب ماں میں داخل، ماں میں دادی بھی آ گئی، نانی بھی، پردادی، پردانی، اوپر تک۔ یہ ماں، یہ باپ یا ماں، دادا، دادی، نانا، نانی کی مائیں ہیں۔ ماں سے مراد وہ عورتیں ہیں جس کی اولاد میں یہ ہے بلا واسطہ یا بواسطہ، یعنی واسطے کے ساتھ۔ واسطے کے ساتھ کیا؟ نانی یا دادی، اس میں واسطہ ہے نا، اور جس کی اولاد ہے وہ بلا واسطہ۔ آگے بات سمجھ میں؟ سگی ماں تو بلا واسطہ ہوا، اور نانی کیا ہو؟ واسطے کے ساتھ ماں ہوئی نا، کہ ماں کی ماں ہے، ابا کی ماں دادی ہوئی، تو یہ واسطے کے ساتھ ہے۔ آئیے نہیں سمجھ میں بات؟ واسطہ بیچ میں ہے تو اس کو بولے کہ وہ بھی ماں ہے، لیکن اصل ہماری ماں، ان کے اوپر وہ باپ اصل ہے، باپ کے اوپر کیا ہونا ہے؟ دادی، پر دادی، پر نان۔ یہ ہمیشہ کے لیے حرام، کسی بھی وقت
جواز کی کوئی صورت نہیں، اور وہ بھی حرام قطعی۔ بیٹی سے مراد وہ عورتیں ہیں جو اس کی اولاد میں، یعنی ہماری شادی ہوئی اور ہماری نسل جس سے چلے گی، تو اب بیٹی ہے اس سے پوتی، پر پوتی، نواسی پر نواسی، یعنی اب لڑکا ہے تو لڑکے کی لڑکی کو کیا بولے گے؟ پوتی بولے گے نا، اور اس سے آگے جائے تو پر پوتی، لڑکی کی لڑکی کو نواسی، اور اس کے آگے پر نواسی، اگرچہ درمیان میں کتنی ہی پشتوں کا فاصلہ ہو، سب پشت مطلب 1 2 3، جیسے ہم آپ اپنے طرف لے یا میرے اپنے طرف پر، میرے ماں باپ ایک پشت ہو جائے اوپر، دادا دوسری پشت، اس طرح سے نیچے بھی میرا بچہ، اس کی اولاد اس کی اولاد، اس طرح سے پشت کو ہے۔ بہن خواہ حقیقی ہو یعنی ایک ماں باپ سے، یا سوتیلی کہ ماں باپ دونوں کا ایک اور مائیں 2، یا ماں ایک اور باپ 2، سب حرام ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کو بولے حقیقی بہن، یعنی ایک باپ ایک ماں، اور ایک ہے اللاتی بہن، یعنی باپ ایک ہے اور مائیں 2، اور ایک اخیافی بہن، اخیافی بولتے ہیں ماں ایک اور باپ 2، تو یہ بھی ہمیشہ کے لیے حرمت میں سے۔ باپ، ماں، دادا، دادی، نانا، نانی وغیرہ ہم اصول کی پھوپھیاں خالہ ہے، یعنی ہمارے باپ کی جو پھوپھی ہوگی وہ بھی حرام، ہمارے باپ کی جو خالہ ہوگی وہ بھی حرام، ہماری ماں کی جو خالہ ہوگی وہ بھی حرام، ہماری ماں کی جو پھوپھی ہوگی وہ بھی ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ والے رشتے میں۔ اپنی پھوپھی اور خالہ کے حکم میں ہے، جس طرح اپنی سگی پھوپھی یعنی باپ کی بہن کو پھوپھی بولیں گے اور ماں کی بہن کو خالہ، جس طرح ہماری حقیقی جو پھوپھی اور خالہ ہے جس طرح سے یہ حرام ہے، اسی طرح باپ کی پھوپھی اور باپ کی خالہ، یا ماں کی پھوپھی اور ماں کی خالہ سے بھی ہمیشہ کے لیے رشتہ حرام ہے، خواہ یہ حقیقی ہو یا سوتیلی۔ اسی طرح سے یعنی ان کی حقیقی پھوپھی ہو یعنی باپ دونوں کا ایک تھا، یا پھر یہ کہ وہ باپ ایک رہا ہو مائیں 2 رہی ہو، یا ماں ایک رہا ہو باپ 2، یہ تینوں رشتوں کے اندر یہ ہمیشہ کے لیے بات چلے گی۔ اسی کو اصطلاح میں اس طور پر بھی یاد رکھ سکتے ہیں آپ، ایک ہے حقیقی بہن برابر حقیقی پھوپھی، حقیقی خالہ، اور ایک ہے اللاتی بہن، اسی طرح اللاتی خالہ، اللاتی پھوپھی۔ تو اللاتی بہن کس کو بولے گے؟ عین لام الف تا یا، اللاتی یعنی باپ ایک اور ماں 2، اور اخیافی کے اندر ماں ایک اور باپ 2، اخیافی۔ یوں ہی حقیقی یا اخیافی خالہ کی خالہ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی پرابلم تو نہیں نا؟ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے ماں ایک ہوتی ہے باپ 2 ہو جاتے ہیں، یہ بالکل واضح ہے۔ جیسے کہ کسی انسان کی شادی ہوئی سمجھ لو، تو مرد ہے تو اس کی عورت کا انتقال ہو گیا، اب اس سے جو دوسری شادی ہوئی وہ پہلے ہو چکی تھی، اس کی اگر ایک اولاد ہوگی تو یا تو اب یہ اولاد برابر، ابھی جہاں دوسری ہوگی وہ لے کے آئے گی، اس کی بات نہیں، اس سے جو ہوگی تو اب ظاہر سی بات ہے ماں 2 ہو جائے گی نا، ایک تو انتقال کر گئی، اور وہ لڑکے کے جو اس باپ کے جتنے مطلب بچے ہو گئے اس کے اعتبار سے یہاں کون سا رشتہ ہوا؟ اللہ دی، باپ تو ایک ہے لیکن مائیں 2، یعنی ایک انسان اپنے سے کوئی فرض لے زید برابر، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اب یہ دوسری عورت کو لے کر آیا، تو پہلی سے بھی اولاد ہوئی برابر، اب اس سے بھی جو اولاد ہوگی تو باپ ایک رہا لیکن 2 ہو گئی۔ اور ایک صورت یہ فرض کر لو آپ کہ ماں ہے برابر، شوہر کا انتقال ہو گیا، اب اس کی دوسری شادی کہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ ماں ایک رہی اور باپ 2 ہو گئے۔ بھتیجی بانجی سے بھائی بہن کی اولاد مراد ہے، بھتیجی بانجی سے بھائی بہن کی اولاد مراد ہے، یہ تو بالکل واضح ہے، یعنی اپنے سگے بھائی کی اولاد کو کیا بولے گے؟ لڑکا ہوگا تو بھتیجا، لڑکی ہوگی تو بھتیجی، اور بہن کی اولاد کو، سگی بہن کی اولاد کو بانجی، بانجا، ان کی پوتیاں نواسیاں بھی اسی میں شامل ہے۔ اب یہاں ایک اور بات، زنا سے بیٹی، پوتی، بہن، بھتیجی، بانجی بھی محرمات میں سے، یعنی کسی نے شریعت کے حدود سے ایک قدم آگے بڑھا اور کسی سے خطا ہو گئی، اب یہ جو نسل چلی ہے تو یہ بھی حرمت میں ہے، یعنی اب یہ جس سے اس نے زنا کر لیا تو اس کی جو ماں ہے اور اس کی جو اولاد ہے اس سے رشتہ نہیں ہو سکتا،
اس کی جو پھوپھی ہے، اس کی جو خالہ ہے، یہ اس لیے میں آپ کو پہلے بتایا. یعنی یہ جو لوگ نہیں سمجھتے اس سے آگے ایک ہم مسئلہ آئے گا. یہ تو بات واضح ہو گئی نا. یعنی ایک تو یہ کہ حلال طریقے سے جس نے عورت سے قربت کی، اور ایک ہے حرام طریقے سے، تو وہاں بھی یہی ہو جائے گا، اس کی اولاد بھی، اور وہ جس سے اس کی ماں کی ماں، دادی پردادی جو بھی ہے، زنا کے اندر بھی یہی چیز ہے. جس عورت سے اس کے شوہر نے لعان کیا، اگرچہ اس کی لڑکی اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگی، مگر پھر بھی اس شخص پر وہ لڑکی حرام ہے. لیان کے اندر ایک مسئلہ ہے جو شہادت واضح نہ ہو پایا، یعنی گواہی ہے نہیں، اس کو میں انشاءاللہ کل واضح کر دوں. لیان والا مسئلہ، اس میں 4 مرتبہ لان تان کرنا ہوتا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں، میرا شوہر غلط ہے، اور وہ غلط ہے اس لیے میں اس پر اللہ کی لعنت بھیجتی ہوں. یعنی عورت اس طرح کرے گی، اور 4 مرتبہ یہ کرنے کے بعد 5ویں مرتبہ یہ کرے گی کہ اگر میں غلط ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت. اس طرح سے 5 مرتبہ شوہر بھی کہے گا، 4 مرتبہ وہ عورت پر لعنت بھیجے گا، اور 5ویں مرتبہ اپنے اوپر. یہ کب؟ اس کی وجہ انشاءاللہ کل بتانی پڑے گی. تو نسب کے اندر کتنی خواتین آئی؟ کون کون؟ ماں، بہن، بیٹی بہن ہو گئے، پھر پھوپھی، خالہ، پھر آگے بات سمجھ میں نا. ماں سے پھر اوپر تک، پھر بیٹی سے نیچے تک، بہن کے جو ہے نیچے برابر وہ بھی، لیکن پھوپھی کی لڑکی سے نیچے نہیں جائے گی، برابر ہو جائے گی. خالہ کی لڑکی سے حرمت مصاہرت، یہ دوسری قسم، ایک نسب والی، اور دوسری قسم کیا ہے؟ حرمت مصاہرت. زوجہ موتوا کی لڑکیاں، یعنی جس سے شادی ہوئی اور شادی کے بعد، اب دونوں صورت، یا تو جائز تعلقات یا ناجائز. زوجہ موتوا کی لڑکیاں، جس عورت سے جمع ہوا یعنی قربت ہو گئی، صحبت ہو گئی، اس کی جو لڑکیاں یہ ہمیشہ کے لیے حرام. وہ گزر بھی چکا تھا. وَرَبَائِبُكُمُ اللَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، کہ جو لڑکیاں تمہاری گود میں ہے، ان عورتوں کی جن سے تم نے صحبت کی، ان سے رشتہ نہیں ہو سکتا. آئی بات سمجھ میں؟ تو زوجہ موتوا کی لڑکیاں، جس عورت سے شادی ہو چکی، برابر خلوت صحیحہ بھی چکی، اب اس کی جو لڑکی ہے وہ ہمیشہ کے لیے کیا ہے؟ بولیے حرام. زوجہ کی ماں، یعنی ہماری بیوی کی ماں، دادیا، نانیاں، باپ دادا وغیرہ اصول کی بیویاں، باپ کی جو بیوی ہوگی اور دادا کی جو بیوی ہوگی، یہ اصول ہے نا. اصول سمجھتے ہیں؟ جس سے ہم ہیں، یعنی ہمارے باپ دادا ہمارے لیے اصول ہے، اور ہماری جو اولاد ہے وہ فروع ہے. اور زکوٰۃ میں یہی بات ہے، نہ اصول کو زکوٰۃ دے سکتے نہ فروع کو زکوٰۃ دے سکتے. اتنی تفصیل یاد رکھ لیں گے تو وہ کام بھی آسان ہو جائے گا. یعنی جو اصل ہے اوپر تک اور فرع جو نیچے تک ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے گے، نہ دوسرے سب کو دے سکتے. مسئلہ بیٹے پوتے وغیرہ ہوں اصول وغیرہ ہوں فروع کی بیویاں، بیٹے کی جو بیوی ہوگی، پوتے وغیرہ کی، یہ فروع ہے. آپ کو سمجھ میں آ گئی نا بات؟ اصول کس کو بولتے ہیں؟ ہمارے باپ دادا ہے وہ اصول ہے، اور پھر اوپر تک، اور ہمارے بیٹے جو ہے یا ہماری بیٹیاں جو ہے وہ ہماری فروع ہے. ہم سے جو ہے وہ فروع، اور جس سے ہم ہیں وہ اصول. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہاں 4 رشتے آئے. کتنے آئے؟ زوجہ موتوا کی لڑکیاں، جس عورت سے قربت ہو چکی اس کی لڑکیاں یہ ہمیشہ کے لیے حرام. اسی طرح سے بیوی کی جو ماں ہے، دادی نانی، یہ ہمیشہ کے لیے حرام. اسی طرح باپ دادا کی جو بیویاں ہیں اصول وغیرہ وہ بھی حرام. اسی طرح پوتے بیٹے وغیرہ جو فروع ہیں ان کی بیویاں یہ بھی ہمیشہ کے لیے حرام. جس عورت سے نکاح کیا اور وطی نہ کی، یعنی قربت نہیں ہوئی، جدائی ہو گئی یعنی طلاق ہو گئی، یا کوئی بھی جو مسئلہ لے لے، اس کی لڑکی اس پر حرام نہیں. یہ تو گزر چکا. یعنی نکاح ہوا لیکن صحبت نہیں ہوئی تو طلاق ہو گئی، رخصتی ہوئی نہیں، تو پھر کیا ہو جائے گی؟ اس کی لڑکیاں اس پر حرام نہیں. نیز حرمت اس صورت میں کہ وہ عورت مشتہات ہو. مشتہات کسے کہتے ہیں؟ شہوت کے قابل ہو، کم از کم جس کی عمر 9 سال، اس سے کم نہ ہو، کم سے کم 9 سال کی وہ لڑکی ہو. وہ بیوی جس سے یعنی صحبت کی گئی ہو
اور قابل شہوت یعنی 9 سال کی عمر سے کم کی نہ ہو اسے مشتہات بولتے ہیں. اس لڑکی کا اس کی پرورش میں ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اور خلوت صحیحہ بھی وتی کے حکم میں ہے. یہ خلوت صحیحہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی میاں بیوی کا اس طرح مکان میں اکٹھا ہو جانا کہ جو قربت سے کوئی چیز مانے نہ ہو. اور مانے 3 چیزیں، ایک مانے حصی، مانے طبعی اور مانے شرعی. یہ 3 جو رکاوٹ، مانے کس کو کہتے ہیں؟ رکاوٹ بننے والا کام، روکنے والا کام، مانے روکنا. مانے حصی، مانے شرعی، مانے طبعی. یہ تینوں میں سے کوئی چیز نہ ہو اور میاں بیوی ایک کمرے میں ہے تو اب یہ خلوت صحیحہ ہے، چاہے صحبت ہوئی یا نہیں. ہم نے کہاں دیکھا ہے؟ جب یہ موقع ان کو مل گیا تو یہ بھی خلوت صحیحہ کے حکم میں، یہ خلوت صحیحہ بھی صحبت کے حکم میں. تو پھر جب خلوت صحیحہ ہو جائے گی تو اب اس کی لڑکیاں اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی. معنی حصے سے مراد کیا ہے؟ زوجین سے کوئی ایسی بیماری میں ہو، یعنی بیویاں بیوی میں کوئی ایسی بیماری والا ہے کہ صحبت نہ کر سکتا، کوئی ایسی پرابلم والا ہے، تو یہ معنی حصی ہوا. اور ایک معنی طبعی کہ شوہر اور عورت کے درمیان کسی تیسرے کا ہونا، یعنی گھر میں پہلے سے آلریڈی کوئی ہے جو سمجھدار ہے، برابر. تو اب یہ معنی یہ طبعی ہے تو قربت نہیں ہو سکتی. اور معنی شرعی کی مثال عورت کا حیض یا نفاس کی حالت میں ہونا یا نماز فرض میں ہونا. یہ 3 معنی ہے، یہ تینوں میں سے کوئی بھی نہ ہو اور میاں بیوی ایک کمرے میں اگر ہے تو یہ خلوت صحیحہ، اور یہ خلوت صحیحہ وتی کے قائم مقام. یعنی اگر خلوت صحیحہ عورت کے ساتھ ہو گئی تو اس کی لڑکیاں حرام ہو گئی اگرچہ وتی نہ ہوئی ہو. بس انہی باتوں پہ گفتگو ختم کر دے. اللہ رب العزت کی بارگاہ دعا ہے کہ گفتگو میں کسی طرح کی کوئی کمی واقع اللہ اسے معاف فرمائے اور احکام شرع سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں؟ انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے اس کو بالکل حرمت مشاہرت، اور یہ کٹھن مسئلہ ہے کہ نادانی کے اندر بہت سے لوگ غلط کام کر لیتے ہو آگے، اور ان رشتوں پر دھیان دیں. یہ اس کی وجہ سے اگرچہ وہ شادی بھی